اور بزرگ ہیں امام مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا، اور جو شہر کا داروغہ ہے نا، جو جیلر ہے، وہ تیرا مرید ہے، جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جل شانہ نے دیا۔ حضرت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تمہارے شوق کی، بھائی کیا ہوگا، اللہ جل شانہ اپنے محبوب کو حکم دے رہی ہے، محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ، کیا اس کی پرواز ہوگی، کیا اس کا مقام ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے شوق کے، نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی۔ آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا، ظاہر ہے وہ حضرت کا مرید تھا، اس کی تو عید ہو گئی، مرشدہ دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑاں حجاں ہوں، اس کی تو عید ہو گئی۔ اور کردہ حضور آج کس طرح تشریف لائے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آج کسی شخص کو گرفتار کیا ہے، جی حضرت آج ایک بندہ پکڑ کے لائے ہیں، کیا معاملہ بنا؟ حضور سے پوچھا ہے، بولتا نہیں، بس آگے سے یہی کہتا پہ آندھی ہونے میں چھڑانا بولتا نہیں کچھ، کہتا پہ آندھی ہونے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں آ گئی ہوں، چھپ دوں، اس کو رہا کر دیا۔ وہی ہونا تو یہ چاہیے نا، باہر آ کے پوچھتا بھائی کیوں چھوڑا، اس کو بتایا جاتا بھائی امام مغربی نے تیری سفارش کی ہے، وہ حضرت کا شکریہ ادا۔ بھائی اصول تو یہی ہے، اچھے اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بے نیازی تھی، آپ فرماتے ہیں شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اس نے کلام بھی نہیں کیا مجھ سے، اور جو شہر سے باہر جانے کا راستہ تھا چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوق کا غلبہ تھا، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا نا، کافی باہر، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کو روکا، وہ رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا تعارف کرا، میں امام ابو مسلم مغربی ہوں۔ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر ہے، حضرت کا بڑا نام سنا تھا، زیارت بھی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی، میں نے کہا بات یہ ہے زندگی میں 100 مشکل وقت آتے ہیں، پھر کبھی کوکھا وقت آئے نا تو تم میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کروں گا۔ فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چہرہ خوش سرخ ہو گیا، مجھے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہو نا تو تو میرے پاس آنا، میں تیری مشکل آسان کر دوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا، جس پہ اللہ اور اللہ کی اتنی مہر اس کو تیری لوڑ کب پڑ گئی ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ آئے تو صحیح ہے ایسی، بس اپنے اپنے چاواں چسکیاں چل گئی نہیں، غلام بنے، غلام ان کے غلامی زمانے کے بادشاہ ہیں، ان کے غلامی زمانے کے بعد غلام بنے۔ یاد کیا کرو، روز کر کے تو دیکھو، نسخہ کھا کے تو دیکھو، جو نہ اگر ہر دن تم دیکھو گے کہ قرب بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں پنکھے کو دیکھ کے، چھت کو دیکھ کے، دیوار کو دیکھ کے چلیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کمال تو پیدا کرو، پھر دیکھو رنگ دنیا ہی بکھری ہے۔ حضرت یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور آپ کے دور کے ایک اور بزرگ تھے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دونوں چشتی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے چشتیوں میں محفل سما بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے جب بھی تھنیسر آنا نا، آپ نے محفل سما کا انعقاد کرنا، مریدین پہ وجد طاری ہونا، تو انہوں نے جو ہے نا، حالانکہ میں بذات خود نقش بندی ہوں، لیکن میرا اپنا دل کر دیا کہ دل کو محفل سما ہو، لیکن وچ کو دل والا بھی ہو جائے، کیونکہ محفل سما بنتی تب ہے جب اندر کو دل والا ہو، پھر میں اس طرح نہیں ہے۔ قوالا نے کی کرنا ہوں، کرنا تو بابے نے ہوں جڑا بیٹھا ہوں بچ، قوالا کل کھ بھی نہیں ہوں، کرنا بابے نے ہوں۔ ان سما دیا محفل ہیں لیکن بابا نے نہیں کرنا، دل کرتا ہے حضرت کو محفل ہو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں،
میں نقشبندی ہوں. دیکھو نا یہ میرے جیسا گناہ گار پڑے تو میں خود اس کا بڑا مزہ لیتا ہوں. یہ بو علی قلندر صاحب کے کلام کے اینڈ ہے. لکھتے کیا ہے؟ قلندر بو علی ہستم. اب یہ کو بابا بیٹھا ہو تو یہ کلام پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں کمال ہی ہوگا حضرت. ہے قلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دلندر عشق او بستم نمی دانم کجا رفتم. ہے کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن بس ہم بھی بڑے ڈاڈے سے دور میں ہیں. لیکن چلو شکر اللہ نے جس حال میں رکھا. وہ لکھا جب حضرت تشریف لاتے نا تھانے سر وہ محفل سما ہوتی ظاہر مریدوں پہ وجد طاری ہوتا, رقص کرتے, وہ اپنے گریباں چاک کر دیتے. تو عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت کے مریدوں کو یہ کہہ کے چھیڑا کرتے وہی آیا تڑا پیر نچن والا. تو لیکن حضرت نے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ یہ ایک جید عالم دین ہے, اللہ ان پہ رحم کرے گا, ان کو چھیڑنا نہیں کسی نے, بس ان کی بات سو. وہ ایک دن کیا ہوا, وہ حضرت کا کو مرید نا نماز پڑھ کے محفل سما میں جانے لگا. حضرت نے پوچھا بھائی کتنے چلنا ہے؟ انہیں کیا حضرت آئے نے تو اتنے محفل سما ہے. تو آگے سے کہنے لگا تیرا پیر نچن والا گیا نہیں. وہ مرید کو غصہ لگا, اس نے آ کے حضرت کو اسی طرح کہہ دیا کہ حضرت آج شیخ عبداللہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کے لیے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا اگر اب وہ یہ بات کہیں نا تو ان سے کہنا ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں نچا بھی دیتے ہیں. ہمارے پیر ناچتے نہیں ہیں نچا بھی دیتے ہیں. بس کو ذرا جی نظر تھی. وہ میرے شیخ نا اکثر فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے بابا چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کتے لیون کے بھی نہ چھیڑ دیں ہے. کیونکہ چھوٹی تار تے بندہ بچ جاتا, لیون کے بھی تو نہیں بچتا کوئی. چھوٹیاں تاراں دا گجا گجا کتے لیون کے بھی نہ چھیڑ دیں کوئی. لیون کے بھی ہوندے نے. میں خانے دے دردے اتے رہندے ہیں کلندر دیندے کھوندے تاجاں تائیں ایک پلکارے اندر. ہیں حضرت جی حضور کے بہلول کی شان ہے جو یہاں بیٹھ کے جنت کے محل بنا کے بیچا کرتا تھا. غلاموں کی کس کو سمجھ آتی ہے؟ غلاموں یہ تو مولوی نبی علیہ السلام کے مقام پہ لڑتے پھر رہے. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں مومن کو چھوٹی ہستی ہے حضرت, ہے مومن کو چھوٹی ہستی ہے. وہ اگلے دن نا وہ مرید جانے لگا نماز پڑھ کے حضرت نے, پھر وہ کتنے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت اتھے ہی میں تو محفل سے. انہوں نے کیا گیا نہیں تیرا پیر نچن والا؟ اس نے کہا جی پیر صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت سے کہنا ہمارے پیر ناچتے ہی نہیں نچا بھی دیتے ہیں. بس پھر حضرت پہ وجد طاری ہوا, اپنے گریباں چاک کیا اور اسی حال میں حضرت کی بارگاہ میں جائے اور پھر طائب ہوا. حضرت جی پیر کا کام ہی نہیں ہے علم الیقین سے عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین. اب ظاہر ہے سارا کچھ ہی تھا, بس رنگ ہی دکھانا تھا. آپ نے پوچھا حضرت کوئی حج بھی کیا کہ نہیں کیا؟ عرض کی تھی حضور بڑے کیتے ہیں. فرمایا پھر ایک ساڑھے کہنتے بھی کار ہو جاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جی کیتے اسی بھی بڑے ہیں لیکن دعا کرو کتے سانو بھی کو کہ جا ساڑھے کہنتے بھی کار آیا کہ جائے. جانے میں اور بھیجے جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے حضرت جی. جو جاتا ہے وہ جاتا ہے, لیکن پھر جو بھیجا جاتا ہے پھر اس کے لیے آگے رنگ بھی بکھرے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھیجا گیا ہے حضرت, وہ کسی کا بھیجا گیا ہے, اس کے لیے پھر بکھرے راز ہوتے ہیں. وہ حضرت گئے حج پہ بھی بکھری کیفیت تھی حضرت, اور جو ہے نا وہ جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں تو رنگ ہی بکھرے تھے. جیسے ہمارا بھی معمول ہے نا, ہم بھی جانے والے کو کہتے ہیں بھائی جب اتنے جائیں گے تو ساڈا بھی سلام پیش کرو. تب یہاں یہ کہاں لکھا ہے کہ سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے. آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تھانیسری کو فرمایا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو میرا بھی سلام پیش کرنا ہے. لیکن حضرت جی وہاں کیف و مستی کچھ وکھری تھی, وہاں رنگ ہی کچھ وکھرے تھے. وہ کسی نے کہا نا بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. یہ خود نہیں جس کو کسی نے بھیجا ہو, یہ اس کے لیے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے ہیں. بس پھر حضرت نگاہ شیخ تھی, ایسی کیف و مستی تاری ہوئی کچھ یاد نہیں رہا, یہاں تک کہ اپنے شیخ کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. لکھا کہ جب حضرت واپس چلے نا, قافلہ روانہ ہوا ہند کے لیے, تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے حضرت کو نیند آ گئی اور خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا شاہ جی تنو آکھیا سی میرے نانا جان دی بارگاہ سلام پیش کری, سلام ہی نہیں جی پیش کیتا. انہوں نے قافلہ رکوایا اور واپس گئے. جب گئے نا واپس اور جا کے وہاں عرض کرتے ہیں محبوب
महबूब खुदा अलैहिस्सलाम मेरे शेख सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सलाम कबूल फरमाए। तो लिखा है किताबों में कि रोज़ा अनवर से आवाज़ आई, ए अब्दुल्ला शाह थानीसरी, अपने पीर बिद्दती को हमारा भी सलाम कहना है। अपने पीर बिद्दती को हमारा भी सलाम। तो ये बिद्दती नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत के तौर पे फरमाया। चला इस पे भी गुफ्तगू है लेकिन अब इतना वक्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत करते हुए इरशाद फरमाया। अच्छा लिखा है जब ये वापस आए ना अपने उधर थानेसर, ज़ाहिर एक दो दिन थकन उतारी, फिर अपने शेख की बारगाह में हाजिर हुए। अब वहाँ बातें शुरू हो गई। अब इनका हौसला नहीं पड़ रहा था कि खुद इस बात को छेड़े। शेख समझ गए, अब शेख खुद ही बात को उधर ले आए। पूछा शाह जी फिर हज कर आए जनाब, फिर मदीना पाक भी गए जनाब, फिर वहाँ मेरा भी सलाम पेश किया था, कीजिए जनाब। जवाब क्या आया था? अब जवाब आया था कि अपने पीरे बिदअती को, अब आपके तो शेख थे ना, अदब है, मोहब्बत है, प्यार है। नबी अलैहिस्सलाम तो फरमा सकते थे ये मुरीद हैं, ये तो नहीं कह सकते थे। ये आगे से क्या अर्ज़ करते हैं, हुजूर जब आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने आपका सलाम पेश किया ना, तो आगे से जवाब आया था अपने पीरां नूं साडा भी सलाम आखी। आपने फरमाया जना कहा जिवें सरकार ने कहा तू ही उंज ही कह।